मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज का लेसन इंतहाई अहम है क्योंकि जो आज हम सीखने वाले हैं इसके बारे में 80% लोगों को नहीं पता कि हमने इन अल्फाज पर तिलावत किस तरह से करनी है। यहाँ आप सूरतुल अनआम और इसकी आयत नंबर 93 को देख रहे हैं। यहाँ लफ्ज़ है अनफुसकुम अल यौम। अगर तो हम यहाँ पर वक़फ़ करके तिलावत करते हैं तो फिर हम इसी तरह से ही तिलावत करेंगे जिस तरह से अल्फाज लिखे गए हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर वक़फ़ नहीं करते तो फिर इनमें तब्दीली की जाएगी। आप लोग सूरतुल अनआम की आयत नंबर 99 को देख रहे हैं। यहाँ लफ्ज़ है वग़ैर मुतशाबिह उन्ज़ुरू। अगर तो हम वक़फ़ के साथ पढ़ेंगे तो फिर इसी तरह से ये लफ्ज़ पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर हम वसल के साथ पढ़ते हैं यानी वक़फ़ नहीं करते तो फिर इन अल्फाज में तब्दीली करके पढ़ा जाएगा। तो वो तब्दीली हमने क्या करनी है इसी के बारे में आज हमने जानना है। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। चले आए अपने सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये सूरतुल अनआम है और इसकी आयत नंबर 93 है। यहाँ आप आयत देख रहे हैं अख़रिजू अनफुसकुम अल यौम। अगर तो हम यहाँ पर वक़फ़ करते हैं तो वक़फ़ की सूरत में हमने अनफुसकुम यहाँ पर वक़फ़ करना है और इसके बाद अगले लफ्ज़ को पढ़ना है अल यौम अल यौम। और अगर हम यहाँ पर वक़फ़ नहीं करते तो फिर हमने इस मीम को पेश देनी है और यहाँ जो आप हमज़ा देख रहे हैं इसको हमज़ातुल वसल कहते हैं। ये गिर जाएगा, ये हमज़ातुल वसल गिर जाएगा। मीम को हमने पेश देकर लाम साकिन के साथ मिलाना है। मीम को हमने पेश देकर लाम साकिन के साथ मिलाना है। अनफुसकुमुल यौम, यह है वसल की सूरत। यानी अगर हम वक़फ़ किए बगैर पढ़ें तो फिर हम इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे अख़रिजू अनफुसकुमुल यौम। और अगर हम वक़फ़ के साथ पढ़ेंगे तो फिर ये लफ्ज़ इसी तरह से पढ़ा जाएगा जिस तरह से ये लिखा हुआ है। फिर हमने हमज़ा को ही लाम साकिन के साथ मिलाना है, जैसे अख़रिजू अनफुसकुम अल यौम। अब आप लोग सूरतुल अनआम की आयत नंबर 99 को देख रहे हैं। यहाँ आयत है वग़ैर मुतशाबिह उन्ज़ुरू उन्ज़ुरू। यहाँ ये जो आप हमज़ा देख रहे हैं ये हमज़ातुल वसल है। यानी अगर हम वक़फ़ के साथ पढ़ेंगे तो फिर ये हमज़ातुल वसल पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर वसल के साथ पढ़ते हैं यानी वक़फ़ किए बगैर पढ़ेंगे तो फिर ये हमज़ातुल वसल गिर जाएगा। और यहाँ नूने कुतनी को हमने नून के साथ मिलाना है। हा के नीचे ज़ेर लगानी है और नून को हमने आगे नून के साथ मिलाना है और ये लफ्ज़ पढ़ा जाएगा वग़ैर मुतशाबिहिन इंज़ुरू। यह है वसल की सूरत। अगर तो आप लोग यहाँ पर वक़फ़ कर देते हैं तो फिर हम इसको पढ़ेंगे वग़ैर मुतशाबिह उन्ज़ुरू। और अगर वसल के साथ पढ़ेंगे तो फिर ये हमज़ातुल वसल गिर जाएगा और हा के नीचे हमने ज़ेर लगानी है और उसके बाद यहाँ नून होगा और नून के नीचे होगा कसरा। तो उस नून को हमने इस नून साकिन के साथ मिलाना है और ये लफ्ज़ पढ़ा जाएगा वग़ैर मुतशाबिहिन इंज़ुरू। अब आप लोग सूरतुल आराफ और इसकी आयत नंबर 49 को देख रहे हैं। यहाँ लफ्ज़ है बिरहमह उदखुलुल जन्नत उदखुलुल जन्नत। यहाँ पर अलामात वक़फ़ में से तो यहाँ पर देख रहे हैं। अगर हम यहाँ पर वक़फ़ करते हैं तो ये लफ्ज़ पढ़ा जाएगा बिरहमह। यानी ये जो एक आंख वाली ता है ये हा के अंदर बदल जाएगी और मीम को हम हा साकिन के साथ मिलाकर अदा करेंगे बिरहमह। और इस लफ्ज़ को हम पढ़ेंगे उदखुलुल जन्नत
ادخلوا الجنت، اور اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے تو پھر ہم نے اس لفظ کو اس طرح سے نہیں پڑھنا برحمت ادخلوا الجنت۔ یہاں وصل کی صورت میں یہ جو شروع میں آپ حمزۃ الوصل دیکھ رہے ہیں یہ گر جائے گا، یہ گر جائے گا، اور یہ جو تنوین ہے یہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گی، یعنی تا کے نیچے زیر لگ جائے گی اور آگے آ جائے گا نون ساکن۔ اب اس نون ساکن کو ہم زیر دیں گے اور اس دال کے ساتھ ملائیں گے اور یہ لفظ بن جائے گا برحمت ندخل الجنت، برحمت ندخل الجنت۔ آسان طریقہ تو یہی ہے کہ ہم یہاں پر وقف کر کے پڑھیں، لیکن بعض لوگ غلطی کرتے ہیں کہ یہاں وقف بھی نہیں کرتے اور وقف نہ کرنے کی صورت میں بھی اس کو اسی طرح سے ہی پڑھ دیتے ہیں، جو کہ غلط طریقہ ہے۔ تو ہم نے صحیح طریقے کے ساتھ تلاوت کرنی ہے، اور صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر ہم وقف کریں گے تو یہ جو آخر میں تا ہے یہ ہا کے اندر بدل جائے گی اور یہ لفظ پڑھا جائے گا برحمہ، اور اس سے آگے ہم پڑھیں گے ادخلوا الجنت، اور اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے تو پھر ہم اس طرح سے پڑھیں گے برحمت ندخلوا الجنت۔ اب آپ لوگ سورۃ الاعراف اور اس کی آیت نمبر 92 کو دیکھ رہے ہیں، یہاں لفظ ہے کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا۔ یہاں علامات وقف میں سے آپ جیم دیکھ رہے ہیں، تو اگر ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں اور اس لفظ کو پڑھتے ہیں کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، تو پھر ہم اگلے لفظ کو پڑھیں گے الذین کذبوا، اور اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے یعنی وصل کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر ہم نے ہا کو لام مشدد کے ساتھ ملانا ہے۔ یہ جو درمیان میں آپ حمزۃ الوصل دیکھ رہے ہیں یہ گر جائے گا، وصل کی صورت میں یہ حمزۃ الوصل گر جائے گا اور ہا کو ہم لام مشدد کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ، فِيهَا الَّذِينَ، یہ ہے وصل کی صورت، اور اگر ہم یہاں پر وقف کرتے ہیں، یہاں رکتے ہیں، سٹاپ کرتے ہیں فِيهَا، تو پھر ہم نے اس لفظ کو پڑھنا ہے الَّذِينَ، الَّذِينَ، اور اگر ہم یہاں پر سٹاپ نہیں کرتے، وقف نہیں کرتے، تو پھر ہم حمزۃ الوصل کو گرا دیں گے، ہا کو لام مشدد کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا۔ اور سورۃ البقرہ ہے اور اس کی آیت نمبر 248 کو ہم پڑھنا سیکھیں گے الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا، الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا۔ اب یہاں پر ہم نے با کو کھڑی زبر کی وجہ سے کھینچ کر ادا کرنا ہے، واؤ کو اور الف کو یہاں پر ادا نہیں کریں گے۔ بعض لوگ یہاں پر واؤ کو یا الف کو ادا کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے تو ہم نے ان کو ادا بھی نہیں کرنا، اور اس کے ہجے اس طرح سے ہوں گے نون را زبر نر را زیر ری نر ری، با کھڑی زبر با نر ری با، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان، یتخبط، یا زبر یا، تا زبر تا، یا تا، خا با زبر خب، با زبر با، خب تو پیش تو، یتخبط، ہا شین پیش ہوش، شین یا زبر شی، یتخبطه الشی، تو کھڑی زبر تو، نون پیش نو، یتخبطه الشیطان من المس۔ اب یہاں پر بھی اکثر لوگ وقف کرتے ہوئے غلطی کر جاتے ہیں، تو یہاں پر آپ لوگ اس لفظ کو صحیح طرح سے سیکھیں گے۔ یہاں ہم نے جب وقف کرنا ہے تو وقف کی صورت میں ہم نے نیچے جو زیر ہے سین کے، اس کو ہم ادا نہیں کریں گے، سین کو ادا کریں گے ہم یہاں پر من المس، من المس، میم کو سین کے ساتھ سختی کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یہاں پر شد ہے، تو جو شد والا حرف ہوتا ہے وہ سختی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔
من المس ذلك بأنهم قالوا انما البيع مثل الربا۔ اب یہاں پر آپ لوگ میم دیکھ رہے ہیں، یہ وقف لازم کی علامت ہے، تو ہم نے یہاں پر وقف کریں گے، اور وقف کی صورت میں بھی یہاں پر کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر جو آخری حرف ہے اس کے اوپر کھڑی زبر ہے۔ اگر آخری حرف کے اوپر کھڑی زبر ہو اور وہاں پر ہم نے وقف کرنا ہو تو وہاں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی، تو یہاں اس کو اسی طرح سے ہی ادا کریں گے، مثل الربا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اب یہ جو آپ لفظ دیکھ رہے ہیں یہ اسی آیت میں 3 بار استعمال ہوا ہے، یہاں پر بھی اور اس کے بعد یہاں اور اس کے بعد ہم نے اوپر بھی ادا کیا تھا۔ تو یہاں جو واو اور الف آپ دیکھ رہے ہیں اس لفظ کے ساتھ یہ ادا نہیں ہوں گی، یہ صرف رسم الخط ہیں۔ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ۔ اب یہاں پر آپ لوگ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کو دیکھ رہے ہیں، یہاں پر بھی جو آپ لفظ دیکھ رہے ہیں ان الفاظ کو بھی اکثر لوگ مجہول ادا کر جاتے ہیں، یہاں پر بھی کافی ساری مسٹیک کرتے ہیں، تو اس آیت کو بھی ہم نے پڑھنا سیکھنا ہے۔ اولا یستطیع ان یمل، حمزہ کو یا مشدد کے ساتھ ملائیں گے اور غنہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ حمزہ یا زبر این، یا پیش یو، این یو، میم لام زیر مل لام زبر لا، مل۔ اولا یستطیع ان یمل هو فلیملل ولیہ بالعدل واستشہدوا شہیدین من رجالکم۔ یہاں پر بھی اس نون ساکن کو چھوڑ دیں گے، میم کو را مشدد کے ساتھ ملا کر ادا کریں گے، من رجالکم۔ اب یہاں پر آپ لوگ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 1 اور 2 کو پڑھنا سیکھیں گے۔ یہاں پر بھی اکثر لوگ ان الفاظ کو ادا کرتے ہوئے مسٹیک کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، تو ان الفاظ کو آپ لوگوں نے اچھی طرح سے سیکھنا ہے کہ اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو پھر ہم نے لفظ اللہ اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو پھر ہم نے لفظ اللہ کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، اور اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے تو پھر ہم نے لفظ اللہ کو کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ یہاں پر بھی اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ یہاں پر ہم نے آیت مکمل ہوئی، یہاں پر وقف کیا، وقف کرنے کے بعد ہم اس کو پڑھیں گے اللہ، یعنی اس لفظ کو ادا کرنے کے بعد کچھ دیر ہم وقف کریں گے اور اس کے بعد پڑھیں گے اللہ۔ الف لام میم اللہ، یہ ہے وقف کا طریقہ۔ اگر ہم یہاں پر وقف نہیں کرتے اور وصل کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو پھر ہم میم کو لفظ اللہ کے لام کے ساتھ ملائیں گے، پھر ہم نے اس لفظ کو اللہ نہیں پڑھنا، پھر اس کو اس طرح سے ادا کریں گے، الف لام اللہ، الف لام اللہ، یعنی پھر ہم نے میم کو لام مشدد کے ساتھ ملا کر ادا کرنا ہے، الف لام اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے آج کے لیسن کو بھی اچھی طرح سے سیکھ اور سمجھ لیا ہوگا۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔